رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ قسم کھا کر فرمایا کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں رہتا جو یہ 3 کام کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسان نسیان سے بنایا ہے، جس کی وجہ سے انسان سے خطا ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے انسان کو بچانے کے لیے ایک طریقہ بنایا ہے جسے استغفار کا نام دیا گیا ہے۔ استغفار کے ذریعے بندہ جو اس نے غلطی اور گناہ کیے ہوں ان سے بندہ نجات پا لیتا ہے۔ آئے قرآن کریم کی روشنی میں سب سے پہلے مختصراً استغفار کے فضائل ملاحظہ فرمائیں۔ ترجمہ: یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں اور ادب و اطاعت میں جھکنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ لوہے کی طرح دلوں کا بھی ایک زنگ ہے اور اس کا پالش استغفار ہے۔ خوشخبری ہے کہ اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے لائے، گناہوں سے استغفار یعنی توبہ کرنے کے حوالے سے دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عنایت فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا، اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتا رہے گا میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ ایک اور جگہ منقول ہے کہ حضرت سعید بن ابی بردہ اپنی سند کے ساتھ اپنے دارے سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس حال میں کہ ہم سبھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی صبح طلوع نہیں ہوتی مگر اس میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ان تمام روایت اور احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں پہ شرمندہ ہونا توبہ، اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے، ایک توجہ فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے، میرے بندے آؤ، میں کب سے تیرا انتظار میں تھا، لوٹ آؤ اپنے رب کی مرضی کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، ایسے جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جواب میں اس کو لبیک کہتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی کسی انسان کی زبان پر استغفر اللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے قاعدہ نہیں ہے بلکہ بہت اچھی چیز ہے، اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفر اللہ پڑھا کہ اس نے جو گناہ کیے ان کی معافی مل جائے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جو استغفار کو لازم کر لے، اللہ پاک اس کے تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کے گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھنے والے فرشتے کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 دفعہ قسم کھا کر فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ صحابی کیسے لرز گئے ہوں گے، کانپ اٹھے ہوں گے۔ کون وہ بخت ہے، کون وہ شقی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں۔ کسی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا، اے اللہ کے رسول، کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اب جواب سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے ایذا رسانی کی وجہ سے، جس کی بدخلقی کی وجہ سے اس کے پڑوسی امن میں نہیں۔ ناظرین، یہ کوئی گناہ کبیرہ ہے آپ کی فہرست میں، یہ تو گناہ ہی نہیں، کبیرہ کا سوال تو دور، صغیرہ بھی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ اخلاقی ہے،
کچھ خلقی ہے، بس اچھا کردار کا معاملہ نہیں ہے، یہ کہیں گے کہ گناہ کی فہرست میں نہیں آئے گی، لیکن اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ قسم کھائی، ایمان نہیں ہے، ہرگز نہیں، خدا کی قسم نہیں فرمایا۔ حضرت انس بن مالک نے یہ روایت جو میں نے آپ کو ابھی سنا ہی ہے، یہ کوئی ایسی ویسی روایت نہیں ہے، متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور حضور کے خادم خاص ہیں، جیسے ساتھی کوئی ہوتا ہے معاملات میں مدد کرنے والا، خدمت کرنے والا، وہ ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں ایک بات پہلے اور بتا دوں، جو بچہ اپنے اس بچپن سے ہی حضور کی خدمت میں لگا اور 10 سال حضور کی خدمت میں رہا تو 9 برس کی عمر تھی جب آپ حضور کے پاس انتقال کے وقت عمر کتنی ہوگی؟ 19 برس، 10 برس حضور کی خدمت میں رہے۔ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جو گواہی وہ دے رہے ہیں وہ اس کی زبان سے سنیں کہ میں 10 برس حضور کی خدمت میں رہا، کسی بات پر ڈانٹنا تو کجا، حضور نے کبھی مجھ سے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہ کیا۔ یہ ہے کہ ایک آقا کی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، اگر کوئی کام نہیں کیا، خود کر لیا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، حالانکہ بچے ہیں، بچوں کو ویسے بھی ڈانٹ ڈپٹ دیا جاتا ہے، لیکن نہیں۔ اب ان اصحابی کی ایک گواہی سنیں، فرماتے ہیں کہ شاید بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے کبھی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ ہوں، الفاظ سمجھ رہے ہیں، جب بھی خطبہ دیتے تو آپ یہ الفاظ ضرور فرماتے تھے، شاید کبھی رہ جائیں تو رہ جائیں۔ کیا فرمایا؟ جس شخص میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جس میں وفائے عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں، وہ دیندار بنا پھرتا ہے صاحب ایمان اور امتی، حضور کا امانت دار نہیں تو ایمان نہیں، وفائے عہد نہیں تو دین کس بات کا ہے؟ یہ کا فرمان ہے خاتم النبیین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی آج کے زمانے میں کہ مفتی کی بات نہیں، سمجھ لیجئے اس کے آسانی سے آپ چاہیں تو رد کر دیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ پھر ایک متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم کی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ ناظرین، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایمان ہو اور زنا ہو جائے؟ ایمان ہو اور اخلاق پر اثر انداز نہ ہو، ایمان ہو اور کردار کو نہ بدلے، ایمان اور عمل کو نہ بدلے، تو یہ ایمان کس مرض کی دوا بنی؟ ممکن ہے کہ ایمان ہو اور زنا ہو جائے، ممکن ہے کہ ایمان ہو اور چوری ہو جائے۔ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، کوئی شرابی پینے والا وہ مومن نہیں ہوتا۔ جب وہ شرابی پی رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں مغالطے کیا ہو گئے ہیں کہ اس کو سمجھنا قانونی بات ہے، اس کو سمجھ لیں، قانونی بات نہیں ہے، یہ قانونی ایمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ حقیقی ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ قانونی ایمان کی بات تو یہ کافر ہو گیا جو کافر نہیں ہے، قانونی ایمان کا دار و مدار قول پر ہے، یہ وہ حقیقی ایمان ہے قلبی یقین والا ایمان۔ اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ دل سے نکل جاتا ہے تو گناہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری سے اعراض ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان دنیا و آخرت میں کہیں چین و سکون نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والا کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں قبر اور تنگی کا جینا ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں چین و سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اسے پالنے والے خالق و مالک کی نافرمانی چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اس کی اطاعت اور فرمان برداری میں گزار دی جائے، پھر اللہ پاک اپنے بندے کو پاکیزہ اور پاک زندگی عطا فرمائیں گے، آخرت میں خوب اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص کوئی کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط کہ صاحب ایمان ہو، تو اس شخص کو دنیا میں تو بالطف زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کو اجر دیں گے۔ دین اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہترین وہ شخص جو گناہ کرے اس پر قائم نہ رہے بلکہ فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم انسان بہت زیادہ خطا کار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین خطا کار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والا ہے۔ گناہ پشیمان حیاتی ایمانی کی علامت ہے، اور توبہ کی اولین شرط یہی ہے، ندامت اور پشیمانی ہے۔ حدیث شریف میں ندامت کو ہی توبہ کہا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اسی ندامت کے ساتھ گناہ کرنا چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے
شخص کی توبہ قبول فرما کر اس کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ توبہ کرنے والے شخص اللہ تعالیٰ کا پیارا اور محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برائیوں سے دور رہنا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔